وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج سے 15 دن پہلے ملک کے اندر 81 جو گرڈ سٹیشنز ہیں وہ ڈیمیج تھے، سیلاب کی وجہ سے ڈوبے ہوئے تھے، ان میں سے 69 ہیو بین ریسٹورڈ۔ تو جو 81 گرڈ سٹیشنز تھے ان میں سے 69 ریسٹور ہو گئے ہیں، 12 کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد ریسٹور ہو جائیں گے۔ ملک کے اندر 881 فیڈرز جو ہیں ڈسٹرب ہوئے یا ڈیمیج ہوئے یا ڈوب گئے، جن کے نتیجے میں بجلی کا ترسیل کا نظام متاثر ہوا۔ ان 881 فیڈرز میں سے 758 فیڈرز بحال کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت صرف 123 فیڈرز جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 9 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جن کے ٹاورز گرے، جنہیں نقصان پہنچا، جن کے نتیجے میں بجلی کی ترسیل کو بہت زیادہ متاثر ہونا پڑا، اور بالخصوص صوبہ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی۔ ان 8 میں سے 6 ٹرانسمیشن لائنز کو بحال کیا جا چکا ہے، اور صرف 2 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جو بحال ہونا رہ گئی ہیں، اور ان کے اوپر بھی دن رات کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ بھی بحال ہو جائیں گی، چونکہ جو فاؤنڈیشن جن ٹاورز کی ڈیمیج ہوتی ہے وہ ایک کچھ وقت طلب کام ہے، چونکہ اس فاؤنڈیشن کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کچھ دن لگتے ہیں، اور جہاں پہ فاؤنڈیشن انٹیکٹ تھی اور ٹاورز گرے ہیں انہیں بہت تیزی کے ساتھ ریکور کر لیا گیا ہے اور نئے ٹاورز وہاں پہ لگائے جا چکے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام بھی ملک کا بری طرح متاثر ہوا، چونکہ جب اتنے وسیع پیمانے کے اوپر زمین زیر آب آئی تو وہ جو ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز تھے وہ بھی ڈوب گئے، جس کی وجہ سے وہاں پاور سپلائی ڈسرپٹ ہوئی۔ تو تقریباً 3500 ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز جو موبائل فون سروس کے ٹاورز ہیں سندھ بلوچستان میں زیادہ تر یہ متاثر ہوئے، جن میں سے اب صرف تقریباً 600 ٹاورز رہ گئے ہیں، باقی ریکور کر لیے گئے ہیں، ریسٹور کر دیے گئے ہیں اور وہ اب فنکشنل ہو گئے ہیں۔ ان پہ بھی پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ ہر قیمت پر انہیں اگلے 48 گھنٹوں میں بحال کیا جائے، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ٹیلکوز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس وقت تقریباً 600 سے زیادہ ٹیمیں ہیں ان کی جو فیلڈ کے اندر ہیں، جو ان کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ نیٹ ورک بھی بہت تیزی سے ریسٹور ہو جائے گا۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ لمحہ ہے کہ جب ہم سب کو مل کر اپنے اپنے حصے کا اس فلڈ ریلیف ایفرٹ میں کردار ادا کرنا ہے۔ جب کسی قوم کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے بلا شبہ یہ اس کا امتحان ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے قدرت کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی یکجہتی کے ساتھ وہ کام کر گزرے جو شاید عام حالات میں وہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ایک قوم بن کر اس مشکل کی گھڑی سے نہ صرف نکلیں بلکہ ایک پاکستان کی تعمیر نو کی نئی مہم شروع کریں۔ وہ بستیاں جو کچے گھروں پہ مبنی تھیں ان کو دوبارہ بسانے کے لیے ہم ایک نئی تحریک شروع کریں کہ وہ پاکستان کی غربت کی تصویر نہ ہو بلکہ ایک سنہری اور ایک ایسے پاکستان کی تصویر ہوں جن کو آئندہ ایسے سیلابوں سے نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ سیلاب ہمیں یہ بھی درس دے گیا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، ندیوں میں، دریاؤں میں، نالوں کے اندر تعمیرات کی ہیں، اور جو ہم نے ماضی کے اندر کوتاہی کی ہے وہ کوتاہی اس سیلاب کے ساتھ ہی ہم ڈبو دیں، اور آئندہ جب تعمیر کریں تو ان ندی نالوں کو پانی کی گزرگاہوں کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جب سیلاب آئے تو وہ تیزی کے ساتھ ڈسچارج ہو کے نکل جائے اور اس پیمانے کے اوپر نقصان نہ کرے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک مکمل
یہ جو رسپانس سینٹر بنایا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سطح کے اوپر حکومت کی کوشش کو انٹیگریٹ کیا جائے. وفاقی حکومت جو کام کر رہی ہے، صوبائی حکومت جو کام کر رہی ہے، مسلح افواج جو کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری سول سوسائٹی اور این جی اوز جو کام کر رہے ہیں، اس کو بھی اس رسپانس سینٹر کے ساتھ ہم انٹیگریٹ کریں گے. اور میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پوری قوم سے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر، جس کی آپ تفصیل سنیں گے، کلیکشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں. ہر پاکستانی جو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے مسلح افواج کے مراکز میں جہاں یہ کلیکشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جا کے ڈونیٹ کرے، اور جو تنظیمیں خود جا کے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ان کلیکشن سینٹرز کے ذریعے یا رسپانس سینٹر کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں کہ ان کو لاجسٹکس میں مدد دی جائے گی اور ان کی رہنمائی کی جائے گی کہ کن علاقوں میں زیادہ ضرورت ہے، تاکہ یہ ایفرٹ، ریلیف ایفرٹ ایکولی ڈسپرس ہو. یہ نہ ہو کہ کسی ایک ہی جگہ پہ تمام ریلیف گڈز جائیں اور باقی جو ریموٹ ایریاز ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں. تو اس میں بھی ان سب این جی اوز کی رہنمائی کے لیے ہم بندوبست فراہم کر رہے ہیں تاکہ یہ سارا جو ریلیف ایفرٹ ہے یہ ایک انٹیگریٹڈ انداز میں ہو، مؤثر ہو، اور ریلیف اور ریسکیو کے ساتھ ریکوری، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن جو تمام مراحل ہیں ان کو ہم جلد از جلد مکمل کر سکیں. میں آپ چیئرمین این ڈی ایم اے سے کہوں گا کہ وہ تازہ صورتحال کے حوالے سے اپنی بریفنگ کریں. سال 2022 پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلی کی تلخ ترین حقیقتیں سامنے لے کر آیا. اگر آپ اس سامنے سلائیڈ پہ دیکھیں گے تو اس سال ہمیں موسم جو سپرنگ کا موسم ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا. اس کے بعد 4 ہیٹ ویوز ہم نے فیس کی، جس کی وجہ سے جنگلات میں بڑے پیمانے پر ملک کے طول و عرض میں آگ لگنے کا ہمیں سامنا رہا. جو مونسون کی بارشیں ہیں وہ اپنے نارمل ٹائم سے 2.5 سے 3 ہفتے پہلے سٹارٹ ہوئیں اور یہ ان پریسیڈنٹڈ رینز رہیں مختلف حوالوں سے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال 20 سے 25% ابو نارمل رین فالز ہونی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں جو رین فال کا ہمیں رین فالز ہونی تھی لیکن اس کے مقابلے میں جو رین فال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا وہ اوور آل پاکستان میں مجموعی طور پر 190% سے زیادہ، بلوچستان میں 436% اور سندھ میں 464% زیادہ بارشیں ہوئیں. یہ بارشیں نہ صرف زیادہ ہوئیں بلکہ جیسے پہلے احسن اقبال صاحب نے بھی کہا، یہ اپنے ٹریڈیشنل ایریاز جو کہ آزاد کشمیر، شمالی اور وسطی پنجاب، کے پی کے اور سندھ کے ناردرن ڈسٹرکٹس میں ہوا کرتی تھی، وہاں سے یہ مجموعی طور پر شفٹ ہو کر ان کا بڑا حصہ بلوچستان کے ایسٹرن پورشنز، صدرن کے پی، پنجاب کے ڈی جی خان اور راجن پور کے علاقے اور سندھ میں بہت زیادہ یہ بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. نہ صرف یہ کہ یہ بارشیں ہم نے سامنا کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں گلاف کے ایونٹس بھی ہوتے رہے. اگر ان بارشوں کی مجموعی طور پر جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1265 لوگوں کی اس وقت تک اموات ہو چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے. اسی طرح سے جو انجرڈ لوگ ہیں ان کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو گئی ہے. جہاں تک انفراسٹرکچر کو، لائف سٹاک کو نقصان پہنچا ہے اس میں ٹوٹل 5563 کلومیٹرز کی روڈ، 243 بریجز، تقریباً 1.4 ملین ہاؤسز اور
तकरीबन 7,35,000 से जायद लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। इस पे आते हैं कि गवर्नमेंट का इस पे रिस्पांस क्या रहा। ये एक रिस्पांस मजमूई तौर पर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, डिसास्टर मैनेजमेंट के इदारे, मसल्ला अफवाज और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये रिस्पांस माउंट किया, जिसकी वजह से जो डिसास्टर के लिए फर्स्ट फेज होता है रेस्क्यू एंड रिलीफ का, वो ना सिर्फ बर वक्त स्टार्ट हुआ बल्कि वो आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा मुतासर सूबे हैं, वहाँ पे आज भी जारी है। इसके बाद वफाकी सतह के ऊपर पूरा जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हाई पावर्ड फेडरल लेवल की रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई, जिसकी सदारत वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब को सौंपी गई। इसके बाद फौरी तौर के ऊपर हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और पाकिस्तान आर्मी की खिदमात अंडर आर्टिकल 245 हासिल की गई, रिक्वेजिशन की गई। आपको मालूम है कि वफाकी हुकूमत ने जो हमारा मौजूदा कंपनसेशन पैकेज है उसमें बतदरीज बड़ा इजाफा किया, जिसकी तफसीलात पहले बहुत सारी ब्रीफिंग्स में शेयर की जा चुकी हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया वो NDMA और बिस्प की शराकत से तमाम मुतासरीन को 25,000 रुपये फी घराना, जो कि इसका इजरा बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ और ये अब दूसरे सूबों में भी शुरू हो चुका हुआ है। NDMA ने एक रैपिड नीड असेसमेंट इमीडिएटली की, जिसका मकसद वो तमाम हमारी ज़रूरियात जो कि इमीडिएट नेचर की हैं उनको फोरकास्ट करना, और वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स के साथ शेयर की, जो कि फर्दर डोनर्स कम्युनिटी के साथ शेयर हुई ताकि उनके ऊपर फौरी अमल मुकम्मल हो सके। आपको पता है कि हमने UN फ्लैश अपील लॉन्च की और उस UN फ्लैश अपील के लिए एक बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो एक रिस्पांस प्लान तैयार करना होता है। वो एक रिस्पांस प्लान NDMA ने यूनाइटेड नेशंस का यहाँ जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है उसके साथ मिलकर तैयार किया और उसके बेसिस के ऊपर UN फ्लैश अपील लॉन्च हुई, जिसका एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस और फीडबैक है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। ये भी फैसला हुआ कि हम इमीडिएटली जॉइंट सर्वे, जिसमें सूबे, वफाकी हुकूमत की तरफ से नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर जॉइंट सर्वे करें जिनकी वेरिफिकेशन हो, और ये सर्वे ऑलरेडी बलूचिस्तान में शुरू हो चुके हुए हैं। बहुत जल्द ये दूसरे सूबों में भी ये डैमेज असेसमेंट के सर्वे शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक रिलीफ और असिस्टेंस की बात है तो NDMA ने तमाम दूसरे मुतल्लिका इदारों, जिसमें डिसास्टर मैनेजमेंट, प्रोविंशियल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर अभी तक जो टेंट्स मुहैया किए वो तकरीबन 4,20,000 हैं, और हमने अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर तमाम टेंट प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ मीटिंग की है और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो टेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसको ऑनलाइन लेकर आए हैं ताकि हमारी जो डिमांड है, बहुत हैवी डिमांड है टेंट्स की, वो पूरी हो सके। फूड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमने 57,400 फूड पैकेजेस, और जब मैं एक फूड पैकेज की बात करता हूं तो ये 90 kg का फूड पैकेज है जो कि एक 6 मेंबर की फैमिली के लिए 2 हफ्ते की खुराक इसमें मौजूद होती है, वो मुहैया किए। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारी जो अपील गई थी उसके बाद बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, और आपने देखा कि पिछले 4 दिनों में अब तक हमारे पास 29 रिलीफ गुड्स की फ्लाइट्स आ चुकी हैं। इनमें से तुर्की की तरफ से 10 फ्लाइट्स, UAE की तरफ से 11, चाइना की तरफ से 4, कतर की तरफ से 2, फ्रांस और उज़्बेकिस्तान की तरफ से एक फ्लाइट आई है। आगे जो प्लान फ्लाइट हैं अगले 4-5 दिनों में, उसमें UAE, टर्की, जॉर्डन, तुर्कमानिस्तान से ये फ्लाइट्स आनी है। इन फ्लाइट्स में जो सामान आया है उसमें
ابھی تک آنے والی فلائٹس میں 2728 ٹینٹس, 98 ٹنس ڈرائی فوڈ اینڈ فوڈ پیکیجز, 50 بوٹس, ہائی پاورڈ 50 بوٹس ہیں ترکی کی طرف سے, جن کو آلریڈی سندھ میں بدین کے ایریا میں ڈپلائی کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 56 ٹن میڈیسنز ہیں ٹرکی کی طرف سے, اور قطر کی طرف سے ہمیں ایک میڈیکل ٹیم اور فرانس کی طرف سے ایک میڈیکل ٹیم اگلے 2 دنوں میں پہنچنے والی ہے. میں آپ کو اب تک سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں افواج پاکستان کی ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹس کے حوالے سے آگاہ کروں گا. حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والے کرائسس کے آغاز سے ہی افواج پاکستان متاثرہ علاقوں میں پچھلے 2 ماہ سے دن رات مصروف عمل ہے. افواج پاکستان کا ہر ایک سپاہی اور آفیسر اسے ڈیوٹی کی بجائے ایک مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہا ہے. یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی, میجر امجد حنیف, بریگیڈیئر محمد خالد, میجر سعید احمد, میجر طلحہ اور نائک مدثر فیاض اپنے عوام کی خدمت کرتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں انہوں نے شہادت نوش کی. جولائی اور اگست میں ہونے والی کورٹ کمانڈرز کانفرنس میں بھی سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کا عزم کیا گیا, اور اس حوالے سے آرمی چیف نے خصوصی ہدایات دی, اور ان ہدایات کے مطابق مشکل کی اس گھڑی میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت اور کتنی ہی کوشش درکار ہو. آرمی کی سطح پر کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کی سربراہی میں ایک آرمی فلڈ ریلیف اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے, اور کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کے نیشنل کوآرڈینیٹر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. اس ریسکیو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن اسٹریٹجی کے تحت افواج پاکستان, پاکستان رینجرز, ایف سی, سول ایڈمنسٹریشن اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی کے تحت خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آرمی چیف نے حال ہی میں سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی دورے کیے, اور وہاں پر جاری امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاکستان آرمی کے تمام فارمیشنز جہاں جہاں وہ اپنے اے آر میں موجود ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں, اور تمام سینئر کمانڈرز اپنے علاقوں میں سیلاب سے متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں. پاکستان آرمی ایویشن, پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں. آرمی ایویشن کی اب تک 276 ہیلی کاپٹر سارٹیز مختلف علاقوں میں آپریٹ کی گئی, اور خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود آرمی ایویشن, پی ایف اور نیوی کے پائلٹس نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کیا بلکہ ان تک ضروری ریلیف آئٹمز کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا ہے. کمراٹ اور کالام میں جو لوگ سیلاب کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ پھنس چکے تھے, ان سے فوری رابطہ کر کے انہیں آرمی کے ہیلی کاپٹرز پر محفوظ مقامات پر پہنچایا جا چکا ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1125 جبکہ باقی صوبوں کے لیے آرمی ہیلپ لائن 1135 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس وقت ملک بھر میں پاکستان آرمی کے 147 ریلیف کیمپس قائم ہیں, اور ان میں 50,000 سے زائد متاثرین کو ریلیف مہیا کیا گیا ہے, جبکہ 250 میڈیکل کیمپس جس میں آرمی ڈاکٹرز, نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف اب تک 83,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کر چکے ہیں. اس کے علاوہ سندھ کے لیے اضافی میڈیکل اور انجینئر ریسورسز کو موو کر دیا گیا ہے, جو وہاں پہ جا کے اپنی
ایکٹیویٹیز شروع کر چکے ہیں۔ آرمی نے سیلاب متاثرین کے لیے 3 دن کا راشن جو کہ تقریباً 1685 ٹن جبکہ 25,000 میلز ریڈی ٹو ایٹ اور کثیر تعداد میں 8 مین اور 4 مین ٹینٹ بھی سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیے۔ ملک بھر میں آرمی کے 284 فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ان فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس میں اب تک 2,294 ٹن راشن جبکہ 311 ٹن سے زائد ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء اور 10,70,000 سے زائد ادویات پورے پاکستان کے لوگوں نے جمع کرائی۔ اب تک 1,793 ٹن راشن اور 277 ٹن کا دیگر ضروریات کا سامان متاثرین میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 7,70,000 کے قریب ادویات بھی سیلاب متاثرین کو فراہم کی جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس اور نیوی کی امدادی ٹیمیں بھی ملک بھر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی ایریل ایفرٹس خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں C-130 اور ہیلی کاپٹرز نے 135 سارٹیز کے دوران 1,521 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا۔ PAF کے 41 ریلیف کیمپس لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور 35 فری میڈیکل کیمپس میں اب تک 16,000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں راشن اور ٹینٹس بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے۔ پاکستان نیوی کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز اور ڈائیونگ ٹیمز ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف عمل ہیں۔ اب تک پاکستان نیوی کی جانب سے 55,000 سے زائد فوڈ پیکیجز تقسیم کیے جا چکے ہیں، جن میں 650 ٹن راشن اور 1,080 سے زائد ٹینٹس شامل ہیں۔ اس کے ساتھ نیوی کے 19 میڈیکل کیمپس جن میں 18,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کی جا چکی ہے۔ پاکستان نیوی نے اب تک تقریباً 10,000 متاثرین کو ریسکیو بھی کیا ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آرمی ریلیف فنڈ اکاؤنٹ برائے سیلاب زدگان قائم کیا جا چکا ہے، جس میں ملک بھر کے لوگ اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر مدد کر رہے ہیں۔ اسی جذبے کے پیش نظر آرمی کے تمام جنرل آفیسرز نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے اس ایمرجنسی فنڈ میں دے دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آفیسرز اور جوان بھی رضاکارانہ طور پر اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی لیڈرشپ بھی آرمی چیف سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ صورتحال میں کے پیش نظر اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے GHQ میں ہونے والی یوم دفاع کی مرکزی تقریب مؤخر کر دی ہے۔ تاہم شہدائے پاکستان ہمارا اثاثہ ہیں، جن کے دم سے آج ہم ایک آزاد اور محفوظ وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم نہ صرف آزاد ہیں بلکہ انہی کے سبب امن کی فضا قائم ہے، ہم انہیں کبھی بھلا نہیں سکتے۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ پاکستان افواج ہمیشہ قدرتی آفات اور غیر معمولی حالات میں عوام کی مدد کرنے میں پیش رہی ہیں۔ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر کوشش اور تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ہمیشہ کی طرح اس مشکل گھڑی میں بھی عوام کے تعاون سے ہم اس ناگہانی آفت سے نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت ایک قدرتی آفت سے نبرد آزما ہے اور اس صورتحال میں لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہم وطن، ہمارے لوگ در بدر ہو گئے ہیں، جن کے گھر اور سامان سب اس پانی کے اندر آ گیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اور اتنے بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے 1 سپٹمبر کو NFRCC کے قیام کا اعلان کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس کے سیدھا کام آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم کام جو ہے
وہ یہ ہے کہ جو بھی ایڈ آتی ہے اس کو ایک طریقے سے ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں ہم لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ ہر آدمی کو ایڈ مل سکے اور کوئی اس کے بغیر رہ نہ سکے. اس کے ساتھ ساتھ تمام فیڈرل منسٹریز، تمام پروونشل منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس اور تمام صوبوں کے درمیان ایک ہم آہنگی کریٹ کرنا ہے تاکہ سب مل کر اس کام کو آگے لے کے جا سکیں. اس میں وہ وقت آئے گا کہ جب ہم ایک پرائرٹی اسٹیبلش کریں گے کہ یہ ریوائول اور ریکنسٹرکشن جو ہونی ہے یہ کیسے ہوگی آف ڈیمیجڈ اینڈ ڈسٹرائڈ نیشنل انفراسٹرکچر. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں تمام فیڈرل سیکرٹریز اور ممبرز ہیں جن کو گاہے بگاہے اس آرگنائزیشن میں جب ضرورت ہوا کرے گی تو ہم بلایا کریں گے، اور مختلف منسٹرز بھی اس کے ممبر ہیں. پاکستان آرمی جو ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں مخیر حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی امداد کرنا چاہتا ہے پہلے تو کوشش کیجئے کہ ان سینٹرز پہ جا کر اپنا سامان جمع کرائیں، اور جو کوئی خود اس علاقے میں جا کر خود لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو ہمارے سینٹرز سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو وہاں تک گائیڈ کر کے لے کے جائیں گے. اس کے بجائے کہ ہر ایڈ صرف ایک ہی جگہ پہ پہنچے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیل اینڈ تک یہ ایڈ پہنچے، اور ٹیل اینڈ تک پہنچانے کے لیے یہ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. تو آپ سب سے اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ہمارے تمام سینٹرز میں آ کر چیزیں جمع کرائیں، اور جو وہاں جانا چاہتا ہے ہم سے مل کے جائیں. بہت شکریہ. آخر میں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کرنا چاہوں گا. پاکستان از فیسنگ اے میسو climatic disaster and human tragedy which is the outcome of an environmental degradation by global warming and is not of its own making. Pakistan's carbon emissions are less than 1%, but Pakistan is the 7th most vulnerable country for climatic disaster. The scale warrants a major humanitarian response for which support of international community has already started pouring in, for which Pakistan is extremely grateful. However, as I said, the scale of devastation is massive and requires immense humanitarian response for 33 million people. For this, I appeal to my fellow Pakistanis, Pakistani expatriates, and the international community to help Pakistan in this hour of need. Government of Pakistan, supported by all of its functionaries, will leave no stone unturned to bring normalcy back at an earliest possible time. We look forward to support to our development partners, international community, so that we can together help millions of these Pakistanis who have been displaced, whose livelihoods have been destroyed, to again go back to their homes and start living a normal life. Thank you. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال چیئرمین NDMA اور DGI SPR اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. احسن اقبال نے کہا کہ عام حالات سے 500% زیادہ بارشوں سے سیلاب آیا ہے جس نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. سیلاب سے متاثر ہونے والی سڑکوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے. ہماری قوم نے ہر آفت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. سیلاب سے ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. زیادہ بارش